اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن بیلہ ایک غریب نوجوان تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ انتہائی ذہین اور ہوشیار ہونے کی وجہ سے انہیں کالج میں داخلہ مل گیا جس میں امیر خاندان کے لڑکے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ احمد بن بیلہ میں ایمان کی قوت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک دن ان کے ایک فرانسیسی استاد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ اس کلاس میں سارے مسلمان تھے لیکن کسی نے استاد کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ احمد بن بیلہ جوش ایمان سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے استاد سے مخاطب ہوئے۔ آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن جناب آپ کا شاگرد بعد میں ہوں، پہلے ایک مسلمان ہوں۔ مجھے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے۔ آپ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان کے نبی کے بارے میں غلط بات کہے، یہ حرکت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینا ہوں گے اور آئندہ ایسی حرکت سے توبہ کرنی ہوگی، اگر نہیں تو میں اپنی کسی حرکت پر شرمندگی محسوس نہیں کروں گا۔ احمد بن بیلہ کا چہرہ غصے میں شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ فرانسیسی استاد اپنے شاگرد کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایسے لگا کہ اگر اس نے اپنی حرکت کی معافی نہ مانگی تو اس کا شاگرد بھی کچھ کر گزرے گا۔ وہ ڈر گیا اور پھر اس نے پوری کلاس کے سامنے معافی مانگ لی۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا عشق، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہ جب بھی نہا کر نکلتے تو ان کا جی چاہتا کہ میں بھی اپنے سر میں اسی طرح درمیان میں مانگ نکالوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالا کرتے تھے، لیکن حبشی ہونے کی وجہ سے اس کے بال گھنگرالے اور چھوٹے اور سخت تھے، اس لیے ان کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اس بات کو سوچ کر بڑے اداس رہتے تھے، میرے سر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ ایک دن چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے لوہے کی ایک سلاخ لے کر اس کو آگ میں گرم کیا اور اپنے سر کے درمیان میں اس سلاخ کو پھیر دیا۔ گرم سلاخ کے پھرنے سے ان کے بال بھی جلے اور جلد بھی جل گئی۔ اس سے زخم بن گیا۔ جب زخم درست ہوا تو ان کو اپنے سر کے درمیان ایک لکیر نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا، تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اور فرمانے لگے، میں نے تکلیف تو برداشت کر لی، لیکن مجھے اس بات کی اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے سر کو اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے، حاجت مند قطار در قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست حاجت مندی کی خواہش کے مطابق حکم دے رہا ہے۔ وہ ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کی خوش نویدی کی خاطر چند غلام لایا ہے۔ بادشاہ نے اپنے غلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو وہ فوراً منظوری دے دیتا ہے۔ سوداگر چند لمحوں میں غلام کو لے کر پیش ہوتا ہے اور باری باری ایک ایک غلام ان کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کی نمایاں اور قابل ذکر خوبیاں بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے روبرو جب سب غلام پیش ہو چکے تو بادشاہ نے پوچھا، کیا ان غلاموں کے علاوہ بھی کوئی اور غلام ہے؟
سوداگر نے جواب دیا، رب کائنات آپ کے اقبال کا سورج ہمیشہ بلند رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود ہے مگر آپ کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے اس غلام کو پیش کیا جائے۔ غلام فوری طور پر شاہی دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہ ادب سے سر جھکا کر سلام پیش کرتا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے غلام کو جس نام سے چاہے یاد فرمائیں، غلام تو غلام ہی رہتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، مالک کی مرضی، جو کھلا دے وہی میری غذا ہے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا فوری طور پر بتاؤ، کوئی خواہش ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ غلام جواب دیتا ہے بادشاہ سلامت، میں ایک غریب غلام ہوں، نہ اختیار ہے کہ میں اپنا ارادہ بتاؤں اور نہ ہی دل میں کوئی خواہش کو جگہ دی ہے، یہ میں اپنا حق نہیں سمجھتا۔ غلام کے جواب سن کر بادشاہ وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک نعرہ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابن آدم، مجھے افسوس، تو بھی اپنے رب کا غلامی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن تیرا نام و مقام اس غلام سے بھی بدتر ہے۔ تجھ سے یہ غلام بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے ہیں، لیکن تو سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔